أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہی ہے، جس نے پھر ایک مرتبہ ہمارے لیے یہ رحمتوں والا، برکتوں والا اور مغفرت والا مقدس اور پاکیزہ مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا، اور تراویح کے لیے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جمع فرمایا، اور 20 رکعت تراویح میں قرآن مقدس کا کچھ حصہ سننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ سورہ بقرہ کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کے شروع حصے میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک تو پکے مومن، جن کو اللہ نے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو اللہ پر بغیر دیکھے ہی یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات نکالتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل فرمایا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے رزلٹ کیا سنایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے یہ لوگ ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہمیشہ کامیاب ہیں۔ ایسے لوگوں کا رزلٹ یہ سنا ہے۔ ایک دوسرا طبقہ جس کا تذکرہ کیا، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، خالص پکے کافر اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سکے لگا دیے ہیں، تھپے لگا دیے ہیں، یہ تمہاری بات قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اس سے سارے کافر مراد نہیں ہیں، اس سے مراد خاص قسم کے کافر ہیں۔ ابو لہب ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید ابن المغیرہ، جو اس ٹائم خاص قسم کے جو چڈے کہلاتے تھے۔ یہ چڈے کوئی نئے زمانے کی پیداوار نہیں ہے، آپ لوگ گھبرایا مت کرو ان سے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے اوپر، جو تھوڑا سا ہی ذرا ہوا اللہ ہوا تو گھبرانے لگ جاتے ہیں، ارے یہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے۔ ان سے تو ہر زمانے میں لڑنا ہے، ان سے جب تک لڑیں گے نہیں تب تک ہمارے ایمان کا امتحان کیسے ہوگا، اور جب تک پتہ کیسے چلے گا کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ ان سے تو ہر حال میں مقابلہ کرنا ہے۔ تو ایسے جو خاص قسم کے لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایک تیسرا طبقہ اور تھا جو مکہ میں نہیں تھا، مدینہ میں جا کر کے پیدا ہوا، جن کو اللہ نے بیان فرمایا کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر، آخرت کے دین پر ایمان لے آئے، لیکن اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ جن کی زبانوں پر تو کلمہ ہے لیکن دل میں اللہ کے رسول سے دشمنی ہے۔ زبان کا حال یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا، ارے ہم بھی تمہارے بھائی ہیں، ہم تمہارے ساتھ میں ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے گروہوں کے پاس، اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، جب اپنے ڈامسوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ، ارے ہم تو اوریجنل تو تمہاری پارٹی میں ہیں۔ اور پھر اگر وہ سوال کرتا تو رہتے یار ہم کو بیوقوف مت بنا، کل تو تیرے کو وہاں بیٹھا ہوا دیکھا میں نے، کل تو تم کو دیکھا میں نے وہاں وہ فلاں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کل تو اس کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ اگر وہ ایسا کہتے تو اس کے جواب میں کیا کہتے؟ انما نحن مستہزئون، ارے وہ تو ہم ایسی مذاق کر رہے تھے، ہم ان کا مذاق بنا رہے تھے۔ ایسوں کو قرآن کریم کے اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ منافق۔ اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، مغالطے میں نہ رہو، اللہ ہی ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کیسے مذاق اڑا رہا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں، اپنی دشمنی میں اور اسلام کے خلاف اپنے دل کو زہر آلود کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، وہ سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ منافق۔ اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے، اللہ نے فرمایا جب ان لوگوں سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسے ایمان قبول کرو جیسا کہ یہ لوگ، یعنی صحابہ، جو ایمان صحابہ کا ہے ایسے ہی تم بھی ایمان قبول کرو۔ تو کیا کہتے وہ جواب میں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ تو دو باتیں ہوئی، ایک بات تو یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی جانچنے کی اور پرکھنے کی کسوٹی حضرات صحابہ کو بنایا۔ کہا نا ایسے لاؤ جیسے یہ لائے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے صحابہ کے ایمان کی گواہی دے دی۔ بھائی اللہ نے مثال پیش کی تو اللہ نے گواہی دے دی صحابہ کے ایمان کی، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ اور دوسرا منافقوں کو کہا
تمہارا ایمان ان کے ایمان پر جانچا پرکھا جائے گا، اگر اس سے ملے گا تو قبول کیا جائے گا، اور اگر اس سے میل نہیں کھائے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی۔ اب وہ لوگ حضرات صحابہ کو کیا کہتے؟ بیوقوف کہتے۔ اللہ نے ان کو بیوقوف کہا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے یاد رکھو، انہم ہم السفہاء، یہی بیوقوف ہے، پاگل یہی ہے، کھپتے یہی ہیں۔ ایک بات اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے، پکے مومن تو سمجھ میں آتے ہیں اور پکے کافر بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو دل میں کفر رکھتا ہے، زبان پر ایمان رکھتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑی غلطی کی اصلاح مقصود ہے، اس کے لیے ہی میں نے ان آیتوں کا انتخاب کیا۔ بہت بڑی غلطی کی اصلاح وہ کیا ہے؟ کیا آج ہم کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، منافق اور نفاق کے جاننے اور پہچاننے کا جو معیار تھا وہ وحی تھی۔ کیا تھی؟ وحی، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر موقوف ہو گئی۔ آپ پر آ کر نبوت کا سلسلہ اور وحی کا سلسلہ کیا ہو گیا بھائی؟ بند ہو گیا۔ اللہ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلا دیا کرتا تھا، فلاں مومن ہے، فلاں کافر ہے، فلاں منافق ہے۔ تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نشاندہی ہو جایا کرتی تھی۔ اب اس کے بعد میں یا تو مومن ہے یا کافر ہے، یا تو مومن ہے یا پھر کافر ہے۔ معلوم یہ چلا کہ ہماری بول چال میں یہ جو غلطی ہے جس کے لیے آیت منتخب کی گئی، ہماری بول چال میں جو ہم ایک دوسرے کو منافق کہہ دیتے ہیں، ارے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ارے اس منافق کے سالہ ہو، بولتے ہیں نا، ارے وہ پکا منافق ہے، اس کی تو بات ہی مت کرو، بولتے ہیں۔ یہ کہنے کا ہمیں حق نہیں ہے، سمجھ لیں اچھی طریقے سے، اس لیے کہ نفاق کا تعلق دل سے ہے۔ کیا آپ نے کسی کے دل کو جانچ لیا؟ کیا آپ نے کسی کے دل کو پرکھ لیا؟ کیا آپ کو غیب کا علم حاصل ہو گیا؟ کیا ہم کو پتہ چل گیا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ نہیں چلا اور چل بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق وہی سے ہے جو نبی علیہ السلام پر آ کر سلسلہ ختم ہو گیا۔ لہذا مومنین مرد، مومن عورتیں اپنی اس بات کی اصلاح کریں کہ ہم آئندہ کسی کو بھی منافق نہیں کہیں گے، یا تو مومن ہے یا پھر کافر ہے، لہذا ہم کسی کو اپنی زبان سے منافق نہ کہیں۔ ہاں ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جو لوگ دین کے کاموں میں جڑے ہوئے ہیں ان کو بیوقوف کہنا کس کا کام تھا؟ منافقوں کا۔ جو لوگ دین کے کام میں اس وقت جڑے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے تھے، ان کو بیوقوف کون کہتا تھا؟ منافق کہتے تھے۔ لہذا ہم کو اپنے ایمان کی خبر لینا ہے، اس معنی کر کے بعض مرتبہ ہم اتنی بڑی غلطی کر دیتے ہیں، کوئی آدمی اگر نماز کا اہتمام زیادہ کرتا ہے، سنت نوافل کا اہتمام زیادہ کرتا ہے، یا دعوت کے کام میں جڑا ہوا ہے، دعوت کے کام میں بھیگا ہوا ہے، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو دین کے کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ دعوت کا کام ہو، مدارس کا کام ہو، قرآن کی تلاوت کا کام ہو، نماز کے اہتمام کا کام ہو، اور بھی دین کی خدمت کے جتنے بھی شعبے ہیں، بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اس کام میں جنون کی حد تک لگے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کو ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے، اور اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ بھئی اللہ راضی ہو جائے،
کسی بھی ترکیب سے قوم کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کے اندر ایمان بیدار ہو جائے، تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں بیوقوف ہے، ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے. بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ نہیں، ان کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. بس جب دیکھو جب نماز روزہ، جب دیکھو جب نماز روزہ، جب دیکھو جب اس میں، جب دیکھو جب اس میں، ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے. بیوقوف پاگل ہے. یاد رکھیں یہ مومنوں کی شان نہیں ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے. اس سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے. آخری بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی کچھ علامتیں بتلائی ہیں. اگر وہ علامتیں ہمارے اندر ہیں، اگر نہیں ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو ان عیبوں سے اور ان بیماریوں سے محفوظ رکھا. اور اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم اپنی اصلاح کریں. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ منافق کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات چیت کرے گا تو کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا. معلوم ہوا کہ مومن کی شان جھوٹ بولنا نہیں ہے. لہذا ہم جو لوگ کام کرتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ موبائل دجال نے، یہ دجال کی اولاد ہے. موبائل جو ہے یہ دجال کی اولاد ہے. دجال نے جب سے اس کی ڈیلیوری کی ہے اور جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس کے بعد سے تو جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ اچھا پڑھا لکھا دکھنے والا انسان بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. ہم کو بچنے کی ضرورت ہے، اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. ہاں دیکھیے یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے. آپ کو کسی نے فون لگایا، آپ کو پتا ہے کہ آپ آدھا گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچیں گے، پھر بھی آپ بیوقوف بنا رہے ہیں، لوگوں کو جھوٹ بولا، اب 5 منٹ میں آ رہا ہوں، بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں. مت کہیے، اس سے کہہ دو بھائی میں نہیں آ پاؤں گا. آدھا گھنٹہ اگر لگنے والا ہے تو آپ 40 منٹ بتائیے، یار 40 منٹ لگ جائیں گے. پھر اگر آپ 35 منٹ میں پہنچ گئے تو 5 منٹ آپ بیفور آئے ہیں. آپ 5 منٹ بیفور آئے ہیں، یعنی وعدہ پورا کرنے میں اپنی زبان میں آپ 5 منٹ آگے نکلے ہیں. یہ یاد رکھیں. ایک دوسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اذا حدث کذب واذا وعد غدر. جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وعدہ اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وعدہ خلافی کرتا ہے. ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں، لین دین میں خاص طور پر کاروبار والے حضرات توجہ دیں. خاص طور پر ہم کیا کرتے ہیں کاروباری لوگ، وہ ذرا 2-4 دن کے لیے 10,000 روپے لگ رہے ہیں، یار وہ خریدی پہ جا رہا ہوں میں، یا وہ یار بھائی جان وہ کرایہ دینا ہے، یار ایسا مسئلہ 1 میٹر آ گیا 10-15 ہزار 20 ہزار کب دو گے؟ اور 2 دن میں دے رہا ہوں، 3 دن میں دے رہا ہوں، پکی بات، ارے انشاءاللہ 2 دن میں دے دوں گا. وہ پتا ہے کہ میرے پاس پیمنٹ نہیں ہے، پھر بھی جھوٹا وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر جھولے جھلاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ چکر کٹواتے ہیں، موبائل بند کر دیتے ہیں، یا موبائل اٹھاتے ہیں، اٹھاتے ہی نہیں ہیں، یا پھر بچوں کو دے دیتے ہیں، بیوی کو دے دیتے ہیں کہ ان کو بولتے بھی گھر پہ نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہم اپنے آپ کو ان سے بچائیں، اس لیے کہ یہ مومنوں کی علامت نہیں ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، آپ نے فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے، انسان ہے بھئی تو میں ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، بشر ہے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو وہ گالی گلوچ نہیں کرے گا، وہ مہذب انداز میں شائستگی سے بات کرے گا. تھوڑا بہت غصہ آنا فطری چیز ہے، لیکن ایسی گالی گلوچ کر لینا، کسی کی ماں بہن کی عزت اتار لینا، روڈ پر کھلے روڈ چوراہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، چوراہوں پر ننگی کھلی ماں بہن کی گالیاں دینا کسی کو، یہ مومن کی شان نہیں ہے. ہم بچائیں اپنے آپ کو. اگر ہمارے اندر یہ بیماری نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہیں تو اپنے آپ کو اس سے بچائیں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ منافق کی علامت یہ ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ،
جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ امانت کے ساتھ، امانت جب اس کے پاس رکھی جائے، کسی بھی چیز کی امانت، وہ دوبارہ مالک کو ایسے ہی لوٹا دیتا ہے جیسا کہ مالک نے اس کے پاس رکھی تھی۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ اس کا مقصود، یہ جو بیان ہوتا ہے، یہ درس قرآن ہوتا ہے، اس کا مقصود صرف وقت گزاری نہیں ہوتی ہے، اس کا مقصود ہوتا ہے کہ ہم اپنی کمیوں کو جانچیں، پرکھیں ہم میں سے ہر ایک، کیا میرے اندر کون سی کمی ہے، ہم اس کو جانچیں، جو چیز ہمارے اندر کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے ہمیں کوئی خوبی دی ہے، اس پر خدا کا شکر ادا کریں۔ اس طریقے سے اگر ہم اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے بارے میں فکر کریں گے تو پھر رمضان کا یہ مقدس مہینہ جو برکتیں لے کر آیا ہے، رحمتیں لے کر آیا ہے، اس کے اثرات اور اس کے برکات ہمارے دلوں پر ظاہر ہوں گے۔ دل میں کیفیت بدل جائے گی، عجیب نور حاصل ہوگا، ایمان کی عجیب چاشنی حاصل ہوگی، ایمان کی عجیب لذت حاصل ہوگی، پھر عبادت میں دل لگے گا، پھر گھبرائیں گے نہیں کہ ایک سوا پارے میں سوا گھنٹہ کیسے لگ گیا، نہیں گھبرائیں گے۔ ہاں، پھر نہیں گھبرائیں گے کہ 2 پارے کیسے پڑھوں گا میں، نہیں گھبرائیں گے، ان کو چسکا لگ جائے گا، چسکا، شوق لگ جائے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب دل تمام گناہوں سے اور تمام برائیوں سے پاک کرنے کی ہم کوشش اور فکر کریں گے۔ تو اس لہذا ایک تو اس بات کی فکر کرے، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہیں، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھیں۔ ہم زبان سے اگر کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی ذات کا یقین اور اعتقاد دل کے اندر بھی ہو، یہ مومنوں کی شان ہے۔ زبان پر کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ اور جو علامتیں بتلائی گئی ہے منافقین کی، ہم اپنے آپ کو اس سے بچا کر پکے سچے مومنین کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے، ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔